ناظرین السلام علیکم۔ اقرا نیوز میں عارف قاسمی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ پہلے آج کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیے۔ لاک ڈاؤن کے دوران فرلو اور ویٹ میں تخفیف کی سہولت برقرار رہے گی، بزنس سیکریٹری کی یقین دہانی۔ مغربی بنگال کی انتخابی ریلی میں یوگی آدتیہ ناتھ نے مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کی۔ اردن کے حکام نے بنیاد پرست یہودیوں کو مسجد اقصی میں داخلے کی اجازت دینے کے فیصلے کی مذمت کی ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ بزنس سیکریٹری کوازی کوارٹنگ نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران فرلو اور ویٹ میں تخفیف کی سہولت جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ معیشت کے بحال ہونے کے امکانات میں رخنہ نہ پیدا ہو۔ انہوں نے اعتماد ظاہر کیا ہے کہ سال کے دوسرے حصے میں معیشت بحال ہو جائے گی۔ اسکولوں میں طالب علموں کے ٹیسٹوں سے پتہ چلا ہے کہ انگلینڈ میں کرونا وبا کے پھیلنے کے واقعات میں کمی آئی ہے۔ حکومت کے سائنس کے مشیر پروفیسر کیلیم سیمپل نے کہا ہے کہ ان ٹیسٹوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ 8 مارچ کو اسکول بحفاظت کھولے جا سکتے ہیں۔ البتہ ایسوسی ایشن آف اسکول اینڈ کالج لیڈرز کے جنرل سیکریٹری جیوف برٹن نے کہا ہے کہ ان ٹیسٹوں کی وجہ سے بہت سے طالب علموں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اپنی زہر افشانی اور مسلم دشمنی کے لیے بدنام زمانہ ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے مغربی بنگال میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بنگال میں ہندو تہوار درگا پوجا اور جے شری رام کے نعروں پر پابندی لگائی جاتی ہے اور عید کے موقع پر زبردستی گائیں ذبح کرائی جاتی ہے۔ جنونی سیاستدان نے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کو متنبہ کیا ہے کہ جس طرح اتر پردیش میں تمام سیاسی پارٹیوں کا صفایا ہو گیا اور ان کی ہندو انتہا پسند جماعت برسر اقتدار آئی ہے، اسی طرح مغربی بنگال میں بھی ہونے والا ہے۔ دہلی کی ایک عدالت نے فروری 2020 کے دہلی مسلم کش فسادات میں ملوث عمران تیلی اور بابو کو فسادات میں ملوث ہونے کے الزام سے بری کر دیا۔ ان کے خلاف جھوٹے ثبوتوں کو خارج کرتے ہوئے فاضل جج نے کہا کہ سینکڑوں خرگوشوں کو آپ گھوڑا نہیں بنا سکتے اور 100 شبہات ثبوت کے طور پر تسلیم نہیں کیے جا سکتے۔ یاد رہے 23 فروری 2020 کو انتہا پسند عناصر نے مشرقی دہلی میں شہری قوانین ترمیمی بل کے خلاف احتجاجیوں پر حملہ کر کے علاقے کو فسادات کی آگ میں جھونک دیا تھا۔ ان فسادات میں 53 اموات ہوئی تھی، جن میں 40 مسلمان تھے۔ اب بھی بہت سے مسلمان جیلوں میں ناکردہ گناہوں کی سزا پا رہے ہیں۔ کم از کم 600 شہری انجمنوں کے ارکان نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سماجی کارکن اور حقوق انسانی کے علمبردار ہرش مندر کے خلاف بدلے کی سیاست سے باز رہے۔ یہ بیان پولیس کے ذریعے ہرش مندر کی غیر سرکاری تنظیم پر انصاف برائے اطفال قوانین کی خلاف ورزی سے متعلق مقدمہ درج کیے جانے پر دیا گیا ہے۔ بیان میں بدلے کی سیاست کی سخت مذمت کی گئی ہے اور شہری تنظیموں کو آزادی کے ساتھ کام کرنے دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے ہاترس شہر میں ضمانت پر رہا کیے گئے جنسی استحصال معاملے کے ایک ملزم نے متاثرہ کے والد کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ متاثرہ کے والد کے ذریعے ایک مندر کے باہر چھیڑ چھاڑ کا معاملہ درج کرانے کے بعد ملزم گورو شرما 2018 میں 1 مہینے کے لیے جیل گیا تھا۔ اسے مقامی عدالت نے ضمانت دے دی تھی۔ آج کی گھٹنا اس پرکار ہے۔ جو یہ مکھیہ آروپی ہے گورو شرما، اس کی پتنی تتھا اس کی موسی گاؤں کے ہی ایک چھوٹے سے مندر میں پوجا کرنے گئے تھے، جہاں پر پہلے سے ہی مرتک کی دونوں بیٹیاں موجود تھیں۔ ان مہیلاؤں کے بیچ میں آپس میں پرانی رنجش کو لے کر کہا سنی اور وواد ہوا۔ اس کے اپرانت ایک طرف سے آروپی گورو شرما تتھا دوسری طرف سے مرتک موقع پر آ گئے اور پھر ان کے بیچ میں ہاٹ ٹاک ہوئی۔ اس ہاٹ ٹاک کے بعد آویش میں آ کر گورو شرما نے اپنے پریوار کے ہی کچھ لڑکوں کو وہاں موقع پہ بلا لیا اور مرتک پہ فائر کر دیا، جس سے گولی لگنے سے مرتک گمبھیر روپ سے گھائل ہو گئے اور اسپتال لے جاتے وقت ان کی موت ہو گئی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ 3 مارچ کو سینٹ انتخابات سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق پرانے طریقہ کار یعنی خفیہ اور ناقابل شناخت بیلٹ پیپرز پر ہوں گے۔
سینٹ انتخابات میں پیسوں کے لین دین کے خدشات کے امکانات کو دور کرنے کی غرض سے وزیر اعظم عمران خان نے اوپن بیلٹ انتخابات کی تجویز اور آئین میں ترمیم کے لیے اپوزیشن سے تعاون کی اپیل کی تھی، مگر حکومت اور اپوزیشن تعلقات بہتر نہ ہونے کی وجہ سے اس معاملے پر بات آگے نہ بڑھی، تو حکومت نے صدارتی ریفرنس کے ذریعے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرتے ہوئے رائے مانگ لی تھی۔ اردن کے حکام نے اسرائیلی حکومت کی جانب سے 230 بنیاد پرست یہودیوں کو مسجد اقصی میں داخلے کی اجازت دینے کے فیصلے کی مذمت کی ہے۔ سعودی روزنامے عرب نیوز کے مطابق بنیاد پرست یہودی پورم تہوار منا رہے تھے اور اس خوشی میں انہوں نے ایک دن قبل میلہ سجانے کا اعلان کیا تھا۔ تاہم اتوار کے روز اس تہوار کے دوران کچھ افراد کو نشے میں اور شراب کی بوتلیں ہوا میں لہراتے ہوئے مسجد کے ایک دروازے کے باہر دیکھا گیا۔ اردن کی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان ضعیف اللہ الفائز کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی پولیس نے اردن کے محکمہ وقف کے افسران سے رابطہ کیے بغیر ہزاروں بنیاد پرستوں کو مسجد اقصی میں داخل ہونے کی اجازت دے دی تھی۔ اردنی ترجمان نے اسرائیل کے اقدام کو سراسر خلاف ورزی اور اسرائیل کی جانب سے کیے گئے وعدوں اور بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے مغربی کنارے میں اسرائیلی جرائم سے متعلق یورپی یونین کے ارکان پارلیمنٹ کی مذمتی تحریک کا خیر مقدم کیا ہے۔ 400 سے زیادہ EU ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے یورپی یونین کے وزیر خارجہ جوزیف بوریل کو لکھے گئے ایک مشترکہ خط کے ذریعے یورپی ممالک کے وزرائے خارجہ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے اور غزہ کی ناکہ بندی کو ختم کرائے۔ حماس نے بین الاقوامی برادری سے بھی اسرائیل پر پابندیاں لگانے کی اپیل کی ہے۔ اسرائیلی حکام نے مقبوضہ مشرقی یروشلم میں ایک فلسطینی کنبے کا 2 منزلہ مکان مسمار کر دیا۔ فلسطینی خبر رساں ادارے وفا نیوز کے مطابق مکان مسمار کرنے سے پہلے حاتم حسین ابو رائلہ کا مکان اسرائیلی ملٹری نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور پھر بلڈوزروں سے اسے مسمار کر دیا گیا۔ حاتم کا یہ گھر 1999 سے چوتھی مرتبہ مسمار کیا گیا ہے۔ آج کی بلیٹن کی خاص خبریں ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فرمائیے۔ لاک ڈاؤن کے دوران فرلو اور ویٹ میں تخفیف کی سہولت برقرار رہے گی، بزنس سیکریٹری کی یقین دہانی۔ مغربی بنگال کی انتخابی ریلی میں یوگی آدتیہ ناتھ نے مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کی۔ اردن کے حکام نے بنیاد پرست یہودیوں کو مسجد اقصی میں داخلے کی اجازت دینے کے فیصلے کی مذمت کی ہے۔ اب خبروں کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے بلیٹن تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔